تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے اختلاف کو ایک دلیل بنا کر، یعنی اس کے بارے میں ذرا غور کرو، دن اور رات میں کتنے شیڈز آتے ہیں دن میں تجلی تک پہنچنے کے لیے، والنہاری اذا تجلی واللیل اذا یغشی، اس تک پہنچنے میں بہت ساری رینجز ہوتی ہیں، اندھیرا پھر اور اندھیرا پھر اور اندھیرا پھر اور اندھیرا، اور روشنی کی بھی رینج ہوتی ہے. اسی طرح تمہاری ساری کوششوں کی بھی ایک پوری رینج ہے، پوری رینج ہے. سبحان اللہ، چھوٹی سی بات میں اتنا بڑا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے پیرو دیا. والضحیٰ، ضحیٰ کہتے ہیں صبح کے اس وقت کو جب دھوپ تو آئے لیکن دھوپ کی گرمی نہ لگے. مے بی 6:30 AM، رائٹ، ایسا وقت کہ دھوپ تو نکل آئی ہے لیکن دھوپ کی تیزی نہیں لگ رہی. والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور رات کا وہ وقت جب رات بالکل، کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹل کو کیا، ہاں، سکتا جائے، چھا جائے، نہیں چھانے کا تو یغشا تھا، ساکن ہو جائے، یعنی سجا، کوئی حرکت نہیں ہو رہی، سجی کچھ نہیں ہل رہا، موت کی جیسی سائلنس، اس کو سجا کہتے ہیں، سجی. تو کہا والضحیٰ، ایسا وقت جب چڑیوں کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، حرکت شروع ہو جاتی ہے، ہوا فیل ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے. زندگی کا سب سے خوشگوار سین ہوتا ہے صبح کا وقت. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دیر سے اٹھتے ہیں، پھر ایک دن ان کو اللہ تعالیٰ کہیں سے توفیق دے دیتا ہے، وہ ایک دن جلدی اٹھ جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں چلو باہر واک کرنے چلتے ہیں. وہ باہر واک کرتے ہیں، کہتے ہیں میں آپ سے صبح ہر روز یہ واک کروں گا. کیا زبردست موسم، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا موسم ہوتا ہے صبح کا. وہ ایک دن کا بخار ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اتر جاتا ہے، لیکن کیونکہ ضحیٰ میں ایک عجیب زندگی کا منظر ہوتا ہے. وہ آپ جب اس کو ایکسپیرینس کرتے ہو تو وہ باقی پورے دن کی طرح نہیں ہوتا، اس کا ایک الگ مقام ہے پورے دن میں. اور رات کا سب سے ڈپریسنگ وقت کیا ہوتا ہے؟ جب سب حرکت بند ہو جائے. میری کچھ فیملی ڈنمارک میں رہتی ہے، تو میرا ڈنمارک میں آنا جانا ہوتا ہے کافی. تو ڈنمارک میں ایک سیزن آتا ہے کہ رات 3:30 بجے یا 3 بجے دوپہر کو رات شروع ہو جاتی ہے، وہ اگلے دن 7-8 بجے تک، 8 AM رات ہی رات. اور اس سیزن میں ڈپریشن بہت آسان ہے، کیونکہ اس وقت اب فیسلٹیز آپ کے پاس ہیں ساری، شہر وہی ہے، فیسلٹیز وہی ہیں، کچھ نہیں بدلا، لیکن کیا ہے، دن کا اکثریت اندھیرے میں گزر رہا ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان کے اوپر ایک ڈپریشن سی آ جاتی ہے، اداسی سی آ جاتی ہے اس ماحول میں. سو وہ ہے واللیل اذا سجا اور والضحیٰ واللیل اذا سجا. اب ان دونوں کا اشارہ، ان دونوں قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ ہے جواب القسم، جس کو مقسم علیہ کہتے ہیں. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو الوداع نہیں کہا، اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ کے رب نے آپ کو الوداع کہا ہے، اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. بڑے پیارے الفاظ ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ناراضگی کا لفظ آیا نا، ناراضگی کا لفظ یہاں کیا ہے پتہ ہے؟ قلا. اللہ نے ایسی محبت کا اظہار کیا یہاں پر کہ قلا کے ساتھ رسول کا لفظ نہیں ڈالا. وما قلا کا، آپ سے ناراض نہیں ہوا، وہ ہٹا دیا. وما قلا، وہ ناراض نہیں ہے، یہ نہیں کہا آپ سے ناراض نہیں ہے، کہا ناراض نہیں ہے، صرف اتنا کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب وحی آتی تھی تو ایک نئی زندگی آتی تھی ہمارے رسول کے دل میں صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے الضحیٰ، جیسے صبح کی خوشگوار موسم، ہر چیز روشن ہو جاتی تھی. پھر ایک عرصہ گزرا کہ اور مزید آیات اور مزید صورتیں آنی بند ہو گئیں. ایک فترہ، اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں. ایک ٹائم آیا، اس کچھ مہینے، ہو سکتا ہے سال کے قریب، کچھ پوری گارنٹی سے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک لمبا عرصہ تھا جب قرآن آنا بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن نہیں بھیجا، اور جب نہیں بھیجا تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے. کیا ہوا؟ ختم، بس، اور کچھ نہیں آیا. اور پھر ان کو ان کے تانوں سے کم فکر تھی، ان کو بس یہ فکر ہوگی کہ کیا میرا رب مجھ سے ناراض ہے، اس لیے مجھ سے بات نہیں کر رہا.
کیا میں اور صورتوں کا یہ جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے کہ مجھ پر قرآن نازل کیا ہے، اب قرآن کے نازل مجھ پر ہونا بند ہو گیا ہے؟ تو وہ جو ڈپریشن تھی نا اس احساس کی، وہ کیسی تھی؟ جیسے رات ہوتی ہے جس میں زندگی کا زندگی کی کوئی جھلک ہی نہ نظر آ رہی ہو. والضحیٰ واللیل اذا سجا. اور ان دونوں صورتوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات سے تعلق ہے. ان جذبات کا اشارہ دے کر اس سے تعلق بنایا. نہیں، حقیقت یہ ہے کہ نہ آپ کے رب نے آپ سے الوداع کہا ہے، نہ ہی وہ ناراض ہے. ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور آخرت یہاں صرف دنیا اور آخرت کے مقابلے میں نہیں کہا، کیونکہ اگر ہوتا تو کہا ہوتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کیونکہ قرآن میں جو متضاد الفاظ آتے ہیں نا وہ ہے آخرہ اور دوسری طرف الدنیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، ہے نا. یہاں پر دنیا نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ الاولی. الاولی میں دو چیزیں شامل ہو گئی، ایک تو دنیا اور آخرت کا کمپیریسن ہو گیا، تقابل ہو گیا، اور پھر یہاں آپ کے مشن کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ کے مشن کے پہلے حصے سے بہت بہتر ہوگا، آپ فکر نہ کریں. والآخرۃ یعنی آپ کے کام کا، آپ کے منصب کا آخری حصہ، اس کے آخری ایپیسوڈز اس کے پہلے ایپیسوڈ سے کہیں بہتر ہوں گے. یہ تو ایک سفر ہے جس سے آپ کو گزرنا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. This is actually one of my favorites. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. کبھی کبھی اقسام میں آپ دیکھیں گے والعصر والفجر واللیل، کبھی کبھی دیکھیں گے لا اقسم بیوم القیامہ، فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. لا کا لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے اس طرح جیسے انگلش میں اگر آپ کہو نا نو، پھر اس کے بعد ایک ایکسکلیمیشن مارک ڈال دو. نہیں، یہ کب کہتا ہے کوئی؟ سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں اور بیچ میں کوئی آ کے کہے نو. اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں. شٹ اپ، اسٹاپ ٹاکنگ، آل آف یو آر رانگ. تم سب غلط ہو، تمہاری ساری سوچ غلط ہے. یہ ساری سوچیں چھوڑ دو، یہ ساری باتیں چھوڑ دو، اور اس سب کا خلاصہ ایک لفظ میں کیا ہے؟ لا. یہ لا اقسم اس طرح نہیں ہے کہ نہیں میں قسم نہیں کھاتا، یہ ہے نہیں میں قسم کھاتا ہوں. لا اقسم. تو یہ لا روک رہا ہے غلط سوچ سے، اور اب صحیح سوچ کی طرف انسانیت کو لایا جا رہا ہے. میں خود قسم کھاتا ہوں کس چیز کی؟ بالشفق. شفق کہتے ہیں جب آسمان میں I don't know my colors in اردو، اورنج کو کیا کہتے ہیں؟ اورنج کہتے ہیں، چلیں اورنج، نارنجی. جب آسمان میں نارنجی رنگ آنا شروع ہو جائے عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، عصر ختم ہو رہی ہے، مغرب آنے لگی ہے، اور آسمان میں ایک اس کا جو رنگ ہے وہ سرخ کی طرف جا رہا ہے لیکن سرخ ابھی ہوا نہیں ہے. اس منظر کو جیسے مغرب قریب آتی چلی جا رہی ہے، اس وقت کو کہا جاتا ہے الشفق.